عنوانات ایسے بنائے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بھرم قائم ہو جائے کہ کچھ اچھا کرنے کے لیے حکومت ایسا کر رہی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد جو پرانی وقف جائیدادیں ہیں وہ سب خطرے میں آئیں گی۔ جو نئے اوقاف قائم کرنے ہوں گے اس کے قائم کرنے میں دشواری ہوگی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی قانون ہے، تھوڑا بہت ضرر ہوگا اور بس بات مکمل ہو جائے گی۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کمی قیادت میں ہے یا پھر قیادت نوجوانوں کو سنبھال نہیں سک رہی ہے؟ جو امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں مقتدی سے زیادہ امام پیدا ہونے لگے ہیں، تو یہ نہ ہو قیادت میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ ہم خطرے کو پہلے سے محسوس کریں، اپنی قوم کو آگاہ کریں اور اپنی قوم کو بتائیں کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اور اس میں ہمت و حکمت کا توازن قائم رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ صرف جذباتیت ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ مصلحت کے نام پر ہم کسی بزدلی کی راہ پر جائیں۔ ورنہ جو کوششیں ہو رہی ہیں کہاں تک آپ کو امید کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حق تھالی میں سجا کر دیا جائے گا، حالانکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بن مانگے بھیک بھی نہیں ملتی ہے، حق ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ ہم سیاسی جد و جہد میں برابر شریک رہتے، اس لیے کہ بغیر سیاسی قوت کے آپ اپنے وجود کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج جو سیاسی بیچارگی کا احساس ہم کو ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے خود سیاسی غلامی کا راستہ اختیار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جواں سال و جواں عزم عالم دین، جن کی سحرآفری خطابت اور دلاویز مواعظ جس طرح سامعین کے دلوں میں رس گھولتے ہیں، اسی طرح دلوں پر بھی اپنی اثر انگیزی کا رنگ دکھاتے ہیں۔ میری مراد سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سجادہ نشین خانقاہ رحمانیہ مالیگاؤں محترم المقام مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم سے ہے۔ مولانا کا تعلق سرزمین مالیگاؤں سے ہے، اور شروع ہی میں ایک وضاحت اس بات کی بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر آپ کے نام کو لے کر بہت سے لوگوں کو سنا گیا کہ غلط تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ عمرین یہ تثنیہ کا لفظ ہے، جیسے حسنین ہے، ثقلین ہے، تو یہ تثنیہ کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دو عمر۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے ایک اپنی مشہور کتاب تصنیف کی ہے سیرت العمرین، جس میں حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اسی نسبت کو، یعنی ان دونوں شخصیات کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کا نام آپ کے والد گرامی نے عمرین رکھا۔ محفوظ ان کے والد گرامی کا نام ہے، اور رحمانی چونکہ محترم حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی اور آپ ان کے تربیت یافتہ ہیں، تو اپنی مرشد کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ رحمانی کی نسبت کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ اصل آپ کی تعلیم مالیگاؤں مہد ملت سے ہے۔ تو ناظرین، میں مولانا کا ہمارے چینل میں استقبال کرتا ہوں۔ مولانا، اس وقت جو بل پاس ہوا اور ہم نے دیکھا کہ حکمراں پارٹی کی حلیف جماعتوں نے مسلمانوں کو جس طرح دھوکہ دیا، ایک امید تھی بہار میں بھی، آندھرا سے بھی، کہ مسلمانوں کو ان کا ساتھ ملے گا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو ان کو ووٹ دے رہی ہے۔ لیکن عین موقع پر جو نظارہ سامنے آیا تو کہاں غلطی محسوس ہو رہی ہے؟ مسلمان دباؤ بنانے میں ناکام ہوئے یا پھر کیا بات سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا عبد النور صاحب، پہلے تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے عزت افزائی کی اور آپ کے توسط سے دور تک بات پہنچتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جہاں تک بات وقف قانون 2025 کی ہے اور اس میں حلیف یعنی الائنس پارٹیوں کے کردار کی ہے، تو یقیناً ان کا کردار تکلیف دہ ہے،
اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ لیکن وہ کسی کا شعر ہے، کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کو جو نان نفقہ مل رہا ہے اور نان نفقی کے علاوہ جو خطرات ہیں، جو ایجنسیز کا خوف ہے، وہ بھی اس کے پیچھے ایک عامل ہے، ایک فیکٹر ہے۔ اور مجھے کم از کم یہ خوش فہمی نہیں تھی کہ یہ حلیف پارٹیاں ہمارے اسٹینڈ کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ میں نے بار بار یہ بات کہی کہ ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ جہاں تک بات اس کی ہے کہ ہم دباؤ بنانے میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، سچائی یہ ہے اپنی غلطیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو جو رخ، جو رویہ اپنانا چاہیے تھا اور جس زبان میں بات کرنی چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس زبان میں بات نہیں کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنے تئیں یقیناً کوششیں کی، ملاقاتیں کی، اور نتیش کمار صاحب نے تو بورڈ سے ملنا بھی پسند نہیں کیا۔ نائیڈو جی ملے، مگر پوری گفتگو سننے کے بعد وہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ بورڈ نے پھر دھرنے کا بھی اہتمام کیا، لیکن ان دونوں ریاستوں میں رہنے والے سربراہوردہ مسلمانوں اور خاص طریقے پر ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس سلسلے میں اپنے اپنے لیڈران کو آمادہ کرتے، ان کو بتاتے کہ مسلمان کس قدر اس وقف ترمیمی بل کی وجہ سے اندیشہ محسوس کر رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ مگر یہ بھی سچائی ہے کہ اس قدر برا رویہ پیش آنے کے باوجود بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ابھی بھی خوشامد درآمد میں لگے ہوئے ہیں، غلطیوں کو اور ان کی خامیوں کو خوبی اور ہنر بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وہ تو ان کا بس نہیں چل رہا ہے کہ کہہ دیں کہ حضرت منزل من اللہ ہے، بس اتنا ہی بس نہیں چل رہا ہے، ورنہ ساری خوبیاں ان کی گنگان گا رہے ہیں ان کے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ تو یہ ایسے لوگ جو ملت کی وفاداری کے بجائے دوسرے راستے پر جا رہے ہیں، یہ خود قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ نہایت درجہ بے وفائی کر رہے ہیں۔ ورنہ کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا جیسے کہ بعض لوگوں کی طرف سے باتیں آ رہی ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل مبارکباد ہے، لیکن جنتر منتر پر احتجاج ہو یا پھر دوسرے علاقوں میں کافی تاخیر سے یہ بات سامنے آئی۔ اگر یہی کوشش اگر پہلے ہو جاتی تو امید ہو سکتی تھی کہ کچھ اچھے نتائج اس کے برآمد ہوتے۔ آپ کہاں تک اس بات سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی کوششیں اور اس کی مساعی جمیلہ یقیناً لائق تحسین ہیں، اور بورڈ نے بساط بھر کوشش کی۔ البتہ اگر ہم لوگ ان اقدامات کو تھوڑا اور پہلے زیادہ شدت کے ساتھ اختیار کرتے تو حلیف پارٹیوں پر دباؤ زیادہ بہتر طریقے پر بن سکتا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اس زبان میں بات کرنی چاہیے جو زبان لیڈران سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی عقل میں وہ بات آتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیے، پہلے کے مرحلے میں تو یہی سب کرنا چاہیے، لیکن دوسرے مرحلے میں جب بات داخل ہو جائے تو پھر برابر کی سطح پر بات ہو کہ آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے، آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ زبان ہے جو لیڈران سمجھتے ہیں۔ لیڈران قدوری اور ہدایہ والی زبان نہیں سمجھیں گے، ہمیں یہ زبان سمجھانی ہوگی جو جمہوری سیٹ اپ میں سنی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے کہ اگر آپ ساتھ دیں گے ہم بھی ساتھ دیں گے، آپ نہیں ساتھ دیں گے تو پھر ہم سے کوئی توقع مت رکھیے، ہم بھی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ تو اب یہ دھوکے کے بعد کیا مسلمانوں کو بہار ہو یا آندھرا ہو سبق سکھانا چاہیے ان حلیف جماعتوں کو؟ مسلمانوں کی تو بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مولانا اب بھی ہمارے بہت سے بھائی یا بہت سے غیر مسلم انصاف پسند شہری
اس کی سنگینی کو ہی سمجھ رہے ہیں. میں چاہوں گا آپ تھوڑی دیر میں مختصری وقت میں صحیح کیا اس کے نقصانات درپیش سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت بڑا طبقہ یہ خیال کر رہا ہے کہ جس طرح خلاف شریعت کوئی قانون بنتا ہے یا کسی ایک پہلو کے لیے نقصان دہ کوئی قانون آ جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے. مسلمانوں میں سے بھی بہت سوں کی سوچ ہے، اور غیر مسلم بھائیوں کو تو یہ بھرمت کیا گیا ہے کہ خام خواہ مسلمان جو ہے یہ شور مچا رہے ہیں، ورنہ ہم تو لا رہے ہیں ان کی بھلائی کے لیے. بدعنوانی کو مٹانے کے عنوان سے یہ وقف قانون لایا گیا ہے. بلکہ ہمارے یہاں کے ایک لیڈر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جتنی ہمدردی برسر اقتدار پارٹی دکھا رہی تھی پارلیمنٹ میں، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ اور محمد علی جناح بھی مسلمانوں کے ایسے ہمدرد نہیں رہے ہیں. اتنا بیچاروں کو ہمدردی محسوس ہو رہی تھی. تو ظاہر ہے کہ عنوانات ایسے بنائے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بھرم قائم ہو جائے کہ کچھ اچھا کرنے کے لیے حکومت ایسا کر رہی ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد جو پرانی وقف جائیدادیں ہیں وہ سب خطرے میں آئیں گی. جو نئے اوقاف قائم کرنے ہوں گے اس کے قائم کرنے میں دشواری ہوگی. پہلے یہ سہولت تھی کہ کوئی غیر مسلم بھی کوئی چیز زمین دے سکتا ہے، نہیں اب نہیں دے سکے گا. پہلے یہ تھا کہ وقف بورڈ وقف کے انتظامات کے لیے با اختیار ہے، اب وقف بورڈ کے اختیارات اس میں چھینے گئے ہیں. اسی طرح جو وقف بائی یوزر تھا اس کو اس میں سے ہٹایا گیا ہے. سب وقف جائیدادوں سے ڈاکومنٹ طلب کیا جائے گا، اور دستاویز نہیں ہے، دنیا بھر کی پریشانی کھڑی کر دی جائے گی. کلکٹر کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ طے کیجئے کہ یہ جائیداد وقف کی ہے یا سرکاری ملکیت ہے. اب کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں حکومت خود فریق ہے، پارٹی ہے، اور دوسری طرف مسلمان یا وقف بورڈ پارٹی ہیں. اب جب آپ کا نمائندہ فیصلہ کرنے والا ہوگا تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا یا آپ کے حق میں فیصلہ دے گا؟ تو ایک جھٹکے میں ہماری جائیدادیں ادھر سے ادھر چلی جائیں گی. اسی طرح جو پرانے قبضے قائم ہیں ان کو ہٹانے کے لیے کوئی مضبوط چیز اس میں لانی چاہیے تھی، بجائے کوئی مضبوط شق اس میں بڑھانے کے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ سے جو مستثنی وقف جائیداد کو رکھا گیا تھا اب نہیں ہوگا. یعنی اگر 12 سال یا اس سے زائد کا قبضہ ہے تو قبضہ کرنے والوں کو یہ قانون مضبوطی فراہم کرے گا، نہ یہ کہ اصل مالکوں کو یا وقف جائیدادوں کو. اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہے تب وہ وقف کر سکتا ہے. پریکٹسنگ مسلمان کی کیا ڈیفینیشن ہے کچھ پتہ نہیں، اور یہ 5 سال کہاں سے لائے یہ بھی نہیں ہے. بربنا الہام و کشف ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہاں سے لے کے آئے ہیں. ارے بھائی 5 سال کا مسلمان ہونے کی بات کیا اس کے اندر افادی پہلو ہے بتا دیجیے. اچھا کلکٹر فیصلہ کرے گا کہ یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے یا نہیں. اب وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ آپ وقف نہیں کر سکتے ہیں. جتنی مسجدیں قائم ہیں، جتنے مدرسے قائم ہیں، اس قانون کا سہارا لے کے سب کے لیے دشواریاں کھڑی کر دی جائے گی. جو تعلیمی ادارے چل رہے ہیں وقف جائیدادوں پر سب کے لیے پریشانی آ جائے گی. ابھی دیکھیے نافذ نہیں ہوا تھا قانون کہ یو پی میں مدارس کی نگرانی، مدارس کا سروے شروع کر دیا گیا. ابھی یہ صورتحال پیش آئی نہیں کہ کئی جگہوں پر قبرستانوں کے مسئلے پیش آنے لگے. جتنی مسلمان آبادیاں ہیں ہر جگہ ایک ایک مسلم قبرستان ہے. ہر قبرستان کے بارے میں کوئی کھڑا ہو جائے گا اور دعوت ٹھوک دے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر پریشانیاں ہماری کھڑی ہو جائیں گی، اور جو ہمارے باپ دادا کا دیا ہوا سرمایہ ہے سب خطرے میں آ جائے گا. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی قانون ہے، تھوڑا بہت ضرر ہوگا اور بس بات مکمل ہو جائے گی. اور غیر مسلم بھائی بھی سمجھیں کہ ہماری کیا دقتیں ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، پوری طاقت سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. سکھ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، احتجاج کریں گے. دلتوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم جیل بھرو آندولن چلائیں گے. اور جو انصاف پسند شہری ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ تنگ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. ہماری سب سے بڑی جو قیادت ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو مختلف ملی تنظیموں کی قیادتیں ہیں،
مختلف موقعوں پر نوجوانوں کی طرف سے، ملک کے عام شہریوں کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کمی قیادت میں ہے، یا پھر قیادت نوجوانوں کو سنبھال نہیں سک رہی ہے، یا نوجوان نہیں سمجھ سک رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی قیادت کر رہے ہیں، کیا مسائل ان کے سامنے؟ اصل میں دیکھیے، اس وقت جو ہماری قیادت ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بہت غنیمت ہے، اور ان کے اندر سمجھداری بھی ہے اور شعور بھی ہے. اور جہاں تک بات نوجوانوں کی ہے، تو ایک طبقہ ایسا ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر زیادہ لکھنے کا عادی ہے. ان کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھتے ہیں، اور جمہوریت ہے، سب کو اپنی آواز بلند کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن قرآن پاک نے ہمیں جو ہدایت دی ہے، یا حدیث شریف نے جو ہمیں سکھایا ہے، وہ ہے احتساب. تو قیادت بھی احتساب سے بالاتر نہیں ہے. اسے بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، یا ہم کس بہتر راستے کو اور اختیار کر سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے جو حضرت سلیمان کے قصے میں آئی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اب اس کو ایک قصے کے طور پر لوگ لیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ قیادت کے لیے گائیڈ لائن ہے، قیادت کے لیے ایک راہ عمل ہے، قیادت کے لیے ایک راستہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے. ایک سردار چیونٹی خطرے کو محسوس کر رہی ہے وقت سے پہلے. ایک قائد خطرے کو وقت سے پہلے محسوس کرے، خطرے سے آگاہ کرے، اور خطرے سے صرف آگاہ نہ کرے بلکہ حل بتائے کہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. تو قائد کی یہ صفات ہونی چاہیے، قیادت میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ ہم خطرے کو پہلے سے محسوس کریں، اپنی قوم کو آگاہ کریں، اور اپنی قوم کو بتائیں کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، اور اس میں ہمت و حکمت کا توازن قائم رکھیں. یہ نہ ہو کہ صرف جذباتیت ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ مصلحت کے نام پر ہم کسی بزدلی کی راہ پر جائیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ قوموں اور ملتوں پر مشکل حالات یقیناً آتے ہیں، لیکن اگر ہمت و حکمت کا مناسب توازن ہو اور کچھ قربانی دینے کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو پھر کامیابیاں قدم چومتی ہیں. تو کچھ کام قیادت کے کرنے کے ہیں، اور پھر اس قیادت کے فیصلوں کو سارے لوگ آمنا صدقنا کہہ کر مانیں. بہت بڑے ادیب گزرے ہیں اردو زبان کے، رشید احمد صدیقی. وہ ایک بات انہوں نے لکھی ہے، بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں مقتدی سے زیادہ امام پیدا ہونے لگے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ امام اور قائد بن جائے، بلکہ یہ ہو کہ جو قیادت کا فیصلہ ہو اس کو ہم قبول کریں اور اس گائیڈ لائن کے اوپر چلیں. تو قیادت اب بھی ہماری غنیمت ہے، لیکن قیادت احتساب سے بالاتر نہیں ہے. اور اگر معقول مشورے آتے ہیں، یا قیادت کہیں کسی جگہ کم ہمتی کا شکار ہو رہی ہے، تو اس کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بھی کہ جب قیادت کا کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر اشکال، اعتراض، تذبذب یا شک کے بجائے اعتماد، یقین، اطاعت اور تعمیل ارشاد کے راستے پر قوم کو چلنا چاہیے. ورنہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، کہاں تک آپ کو امید کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ امید پہ دنیا قائم ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برسر اقتدار طبقے کے اندر ضد بہت ہے، وہ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ خام خیالی کی بات ہے. جمہوری سیٹ اپ میں بڑے سے بڑا برسر اقتدار طبقہ ہو، بہرحال اس کو کہیں نہ کہیں لچک پیدا کرنی پڑتی ہے. لوگ ایسا خیال کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا. میں نہیں سمجھتا. اگر ہم پورے خلوص کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ آگے بڑھیں، صحیح طریقے سے پرامن رہتے ہوئے جد و جہد کریں، تو حکومت کو یہ قانون واپس لینا پڑے گا. زرعی قوانین بھی تو حکومت ہی لے کر آئی تھی، لیکن کسانوں نے زندگی کا ثبوت دیا، ڈٹ گئے، واپس لینا پڑا. NRC اور CA لے کے آئے تھے اس اعلان کے ساتھ کہ ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ اعلان تھا، باضابطہ بار بار بیان دیا گیا تھا، ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن 25 فٹ پیچھے جانا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بھائیوں نے، غیرت مند بہنوں نے
بتایا کہ ہم بھی ایک زندہ قوم ہیں اور آپ ہم پر کوئی چیز مسلط نہیں کر سکتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر. تو آج بھی اگر ہم پوری توانائی سے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ قانون واپس ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہم عجلت نہ کریں، شرط یہ ہے کہ ہم پرامن احتجاج کے راستے پر رہیں، شرط یہ ہے کہ ہم تھکیں نہیں، ہارے نہیں، پست ہمت نہ ہو، اور اگر کہیں کچھ قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اس کی وجہ سے شکست حوصلہ نہ ہو. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حق تھالی میں سجا کر دیا جائے گا، حالانکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ بن مانگے بھیک بھی نہیں ملتی ہے، حق ملنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک اہم سوال یہ ہے کہ ملک کی آزادی 75 سال گزر چکے، لیکن آج تک ہم اسی سوال میں الجھے ہوئے ہیں کہ سیاسی میدان میں مسلمانوں کا وجود بہت ہی کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور مسلمانوں کی طاقت سیاسی اعتبار سے نہ ہونے کے برابر ہے. کیا اسباب ہیں اس کے کہ مسلمان سیاست سے دور ہیں؟ بنیادی طریقے پر ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے عملی، علمی، فکری میدان میں تو اپنے جھنڈے گاڑے، لیکن آزادی کے بعد پتہ نہیں کن اسباب و عوامل کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو سیاسی میدان سے الگ کر لیا، اور جتنی تیز رفتاری سے مدرسوں اور خانقاہوں سے نکل کر ہم میدان جہاد میں گئے تھے، یعنی انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے، آزادی کے بعد اتنی ہی تیز رفتاری سے ہم واپس ہو گئے. ہم لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ ہم سیاسی جد و جہد میں برابر شریک رہتے، اس لیے کہ بغیر سیاسی قوت کے آپ اپنے وجود کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے آج جو سیاسی بیچارگی کا احساس ہم کو ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے خود سیاسی غلامی کا راستہ اختیار کیا. میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ بابر جب ہندوستان آیا تو اس کو ہاتھی پیش کیا گیا، وہ چھلانگ لگا کے بیٹھ گیا اور محاوت سے کہا مجھ کو دو، لگام دو. اس نے کہا کہ حضور یہ ہاتھی ہے، یہ گھوڑا نہیں ہے، ہم لے کے چلیں گے. تو وہ دوسری چھلانگ لگا کے نیچے آیا اور اس نے تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا بابر ایسی سواری پر سوار نہیں ہوتا جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں. ہم ان سیاسی سواریوں پر سواری کرتے رہے جن کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں تھی. آج آپ دیکھیے کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کو یہ تردد ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی بات اٹھائیں گے تو ہمارا ووٹ کٹ جائے گا. اتنی بڑی ملت آج بھی سیاسی گلیاریوں میں کاسے گدائی لے کر پھرنے پر مجبور ہے. کیوں؟ ہمیں اپنی ایک سیاسی قوت بنانی چاہیے تھی، اپنی ایک سیاسی طاقت ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی. اب تک نہیں ہو سکا، پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور تمام پسماندہ طبقات کو اور مظلوم لوگوں کو ساتھ لے کر آگے آنا چاہیے. ایک آج سوال ہم عالم اسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے. عالم اسلام کی جو صورتحال ہے، خاص طور پر غزہ لہو لہان ہے، اور آئے دن یہ خبریں سننے میں آ رہی ہے کہ اسرائیل کی دہشت گردی روز افزوں ہے، لیکن عالم اسلام میں کہیں ایسی مؤثر طاقت اور آواز خاص طور پر حکمراں طبقے کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی ہے. اصل میں جبن اور وہن کا ہر دور امت مسلمہ کے لیے زوال و نکبت کا دور ہوگا. ہمیں جو درس دیا گیا تھا وہ بہادری کا اور مشکلات سے پنجہ آزمائی کا، لیکن مفادات کے حصول کے لیے ہم جس راستے پر گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دلوں کے اندر جبن و وہن داخل ہے گیا. اور صورتحال یہ ہے کہ اس قدر شدید ترین مظالم کے باوجود ہم اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، خاص طریقے پر مختلف ملکوں کا حکمراں طبقہ. حالانکہ یہ سچائی ہے کہ اگر آج وہ آواز نہیں اٹھائیں گے کل خود ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. یمن کے لوگوں نے کسی قدر ہمت کا ثبوت دیا ہے، اور یہ ان کے جذبہ ہمت اور جذبہ بہادری کی بات ہے، لیکن بحیثیت مجموعی صورتحال ٹھیک نہیں. ایسے شدید ترین مظالم پر بھی اگر ہم چپ رہ رہے ہیں تو وہ قوت ایمانی کہاں گئی جس کا قرآن و حدیث میں ہمیں درس دیا گیا؟ غیرت و حمیت ہماری کہاں گئی؟ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ہمارے دل کا کرب ہے، لیکن
افسوس کہ ہمارے مسلم ملک کے حکمراں اور وہاں کے قوت رکھنے والے لوگ وہ خواب خرگوش میں ہیں، اور اس وقت جو عالمی پشت پناہی کی جا رہی ہے مختلف استعماری قوتوں کی طرف سے، وہ بھی نہایت درجہ تکلیف دہ ہے۔ آپ بات کرتے ہیں حقوق انسانی کی، 4 لوگ کہیں مر جاتے ہیں تو اقوام متحدہ میں تجویز منظور کی جا رہی ہے، اتنے سارے لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، نہ اقوام متحدہ کے کانوں پہ جوں رینگتی ہے، نہ انسانی حقوق کے کمیشن سامنے آتے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں دنیا میں انسانیت کی، کہاں گئی انسانیت؟ یہ انسانیت ہے جس کو آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ معصوم بچے مارے جائیں، امداد روک دی جائے، لوگ بھوک پیاس سے مر جائیں اور دنیا تماشا دیکھتی رہے۔ یہی ہے وہ دوغلا رویہ دنیا کا، کہ جس کے لیے اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ سب انسانیت کی بات کرنے والے سارے کفن چور ہیں، اس لیے ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ جو چرا کے لائے مال غنیمت اس کو آپس میں تقسیم کر سکیں۔ یہی وہ بات ہے۔ تو آج اگر ایک طرف ان لوگوں کا رویہ تکلیف دہ ہے، یعنی مسلم ممالک کے حکمرانوں کا، تو دوسری طرف ان لوگوں کا رویہ بھی نہایت درجہ تکلیف دہ اور دل آزار ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کے کرنے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی قوت ایمانی کے جذبے کا مظاہرہ کرے، اور جو جس درجے میں مدد کر سکتا ہے اس کو اہل فلسطین کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ یہ ظلم و کرب کا دور ان پر سے ختم ہو سکے۔ مولانا یہ مسائل تو ہمارے ملک کی عالمی حالات سے متعلق تھے۔ جہاں تک آپ کی شخصیت کا تعلق ہے، ماشاءاللہ کم عمری میں آپ ایک بڑے عہدے پر فائز ہوئے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو کامیابیوں سے نوازا۔ تو ان کامیابیوں کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ دیکھیے، بنیادی طریقے پر تو اگر کچھ کام اللہ تعالی ہم لوگوں سے لے رہا ہے تو وہ محض فضل خداوندی ہے، اور اللہ تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہی انسان کوئی کام کرتا ہے۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طریقے پر تو یہ فضل و کرم الہی، رحمت خداوندی اور انعام یزدانی ہے اگر کسی درجے میں تھوڑا بہت کوئی کام ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تربیت پانے سے انسان کے اندر جذبہ، حوصلہ اور سمت سفر متعین کرنے کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نہ صرف یہ کہ عالم دین تھے، قائد تھے، بلکہ بہترین مربی و مزکی تھے، اور ان کا انداز تربیت غیر معمولی تھا۔ تو ان کی تربیت میں رہنے اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت ہے کہ کچھ تھوڑا بہت کام کا سلیقہ پیدا ہوا، اگرچہ کہ ویسا استفادہ نہیں کر سکے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے بیعت ہوئے، ان سے تربیت پائی۔ انہوں نے ایک شعر کہا، وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ کے جل گئے۔ تو یہ تربیت کا فائدہ ہوتا ہے کہ تاریک راہیں روشن ہوتی ہیں، اور ایک جذبہ، ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی ملت کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کچھ کر گزرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تربیت یہ تھا کہ صرف ذکر اذکار، تلاوت، طاعت میں مشغول ہو کر ملت کو فراموش نہ کیا جائے، ان سارے کاموں کو انجام دیتے ہوئے اپنی ملت کے لیے بھی کچھ کرنے اور کر گزرنے کا حوصلہ رکھا جائے۔ تو اسی کی برکت ہے کہ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ مولانا آپ کو اشعار سے بڑا ذوق ہے، بڑی دلچسپی ہے، اکثر آپ کے بیانات میں سننے میں اشعار بھی ملتے ہیں، تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آپ کے ایک آدھ چند منتخب اشعار بھی سنا دیں۔ سبحان اللہ، اشعار تو جب کوئی گفتگو ہوتی رہتی ہے تو درمیان میں کچھ یاد آ جاتا ہے۔ آپ کے بہت پسندیدہ کچھ اشعار؟ نہیں، اس وقت جو حالات ہیں اس کے مناسبت سے 2-3 شعر یاد آتے ہیں، وہ سنا دیتا ہوں۔ ہزار خوف ہو
لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اور کسی نے کہا تھا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں، یعنی اس وقت کے جو حالات ہیں، جو اس وقت مصائب مشکلات ہیں، اس سے بجائے اس کے کہ ہم مایوسی اپنے اندر پیدا کریں، اس کے بجائے عزم اور حوصلے کی راہ پر جائیں۔ اسی طرح چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے میں، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے میں، اگر آسانیاں پیدا ہوں زندگی دشوار ہو جائے، اس بحر حوادث میں، یہ شعر سنانے چاہ رہا تھا، اس بحر حوادث میں قائم پہنچے گا ولی اب ساحل تک، جو موج بلا کا خوگر ہو رخ پھیر سکے طوفان۔ آپ ہمارے فکر و خبر چینل سے الحمدللہ طویل عرصے سے واقف ہیں، تو اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ آپ کے تاثرات ہمارے ناظرین تک پہنچو۔ جو کسی چیز کا نام ہوتا ہے وہ مسمہ کی دلالت و وضاحت کے لیے بسا اوقات بہت کافی و شافی ہوتا ہے۔ فکر و خبر میں صرف خبر نہیں ہے، ملت کی فکر بھی ہے، اور ملت کی فکر ہی نہیں ہے بلکہ اس کو باخبر بنانے کا ایک جذبہ بھی ہے۔ اور کہتے ہیں الفضل للمتقدم، جو آگے بڑھ کر کسی چیز کو اختیار کرتا ہے فضیلت اسی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کے تھام لے مینا اسی کا ہے۔ والسابقون الاولون میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں بھی بتاتی ہیں کہ جو لوگ پہلے آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو آپ لوگوں کے فکر و خبر چینل کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ لوگوں نے بہت پہلے اس کی ابتدا کی، اور توازن کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور غیر ضروری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک راہ پہ چلتے ہیں پھر پگڈنڈیوں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ فکر و خبر شاہ راہ استقامت پر توازن اور اعتدال کے ساتھ اور قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہاتف غیبی کی یہ صدا اس کے کان میں آ رہی ہے کہ انشاءاللہ کامیابیاں اور سرخروئی اور سرفرازی قدم چومتی جائے گی۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا، خلوص کے ساتھ کیا جانے والا کام، خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ تو خلوص جس چیز میں ہوگا وہ پائیدار ہوگی، مستحکم ہوگی، اور اس کے فوائد، اثرات و ثمرات بھی خوب زیادہ ہوں گے۔ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد کہ آپ لوگوں نے پوری دیانت کے ساتھ اور ملت کے مختلف پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کام کیا اور کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ دنیا میں عزت اور آخرت میں حجر آپ لوگوں کا مقدر ہے۔ بہت شکر۔ تو ناظرین، یہ تھے محترم المقام مولانا عمرین محفوظ صاحب رحمانی دعوت برکاتہم، جو مختلف ہم سوالات کے جوابات ہمارے سامنے مولانا نے رکھے ہیں، اور دراصل یہ جوابات ایک راہ عمل ہے کہ بالخصوص ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے راہ عمل کیا ہے، خطرات کیا ہے، خطرات کو بھی بیان کیا اور آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیا، راستہ بھی دکھایا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین ان باتوں کو غور سے خود بھی سنیں گے اور اس پیغام کو بہت دور تک پہنچائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ عملی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، جس سے انشاءاللہ ہمارے ملک کا مستقبل بہتر ہوگا، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اور دنیا کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر یہ ملک اپنی قیادت کی صلاحیت کو ثابت کرے گا۔ تو ناظرین، اسی پر اجازت دے۔ بہت بہت شکریہ محترم المقام آنا کا، آپ نے ہمیں وقت لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور مزید آپ کی قوم و ملت کے اللہ تعالیٰ خدمت لے۔ تو ناظرین، اسی پر اجازت دے، آئندہ پھر انشاءاللہ کسی اہم نئی شخصیت کے ساتھ روبرو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔